ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مازن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله واجب الاحترام اسٹیج کی رونق حضرت عبدالحمید صاحب، عبدالرحیم صاحب، دیگر مسائل کے حضرات، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، پردے میں رہ کر میری آواز کو سننے والی ماں بہنیں، عزیز ترین بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے میرے قریب آ جائیں، یہ بیچ میں جگہ چھوڑو گے تو چراغ کے قریب جانے سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، روشنی ملتی ہے، حق پھول کے قریب جانے سے خوشبو ملتی ہے، خوشبو ملتی ہے، اور اللہ والوں کے قریب جاؤ فیض پاؤ گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ دور سے کچھ دوری ہی رہتی ہے، اور الحمدللہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ جشن غریب نواز ہے، یہ غریب نواز کا کرم ہے، ہم آئے نہیں ہیں بلائے گئے۔ بے شک حق۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں انہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغیر بلاوے کے تو کہیں جایا ہی نہیں جاتا۔ بے شک۔ خوش نصیب لوگوں کی محفل ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ بڑا مجمع تو لوگ کسی بھی طریقے سے جمع کر لیتے ہیں۔ ابھی دلی والے کی بات ہوتی تھی، نوٹیں دے دے کے روٹیاں بانٹ بانٹ کے انہیں بلایا جاتا ہے، اور عاشقان غریب نواز سب کچھ چھوڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک گجراتی شعر مجھے یاد آتا ہے، بے جنا دل تھی مڑے تو ایک مجلس چھے مریض۔ بے شک، بالکل بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بے جنا دل تھی مڑے تو ایک مجلس چھے مریض، دل بنا لاکھوں مڑے اہل سبھا کہتا نہیں۔ بے شک، حق، بالکل صحیح، صحیح ہے۔ مڑے نے سبھا کہتا نہیں۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے، وقت تو ہو چکا ہے، گھڑی کی طرف توجہ نہ دیتے، سرکار غریب نواز کی محفل ہے، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، اس سے بیشتر ہم سب مل کر ہمارے تمہارے بلکہ سب کے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین
شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و آل رسالت میں با آواز بلند تحفہ درود پیش کیجیے، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ شاعر تو نہیں ہوں لیکن شاعر کی نظر پائی ہے، شاعر تو نہیں ہوں لیکن شاعر کی نظر پائی ہے، اور وہ بات کہہ دیتا ہوں جو بات نظر آئی ہے، جو بات کہہ دیتا ہوں جو بات نظر آئی ہے۔ میرے دادا کے چھوٹے بھائی یعنی والد صاحب کے چچا گجرات کے بہت بڑے شاعر، جنہیں لوگ نام سے کم جانتے ہیں، لقب سے زیادہ جانتے ہیں، فخر گجرات۔ فخر آپ کا تخلص تھا، بہت چھوٹا تھا، حضرت کی گود میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ابا کے چچا بھی بہت بڑے شاعر اور صوفی اللہ والے، اور اماں کے چچا بھی بہت بڑے شاعر اور صوفی اللہ والے۔ میری اماں کے چچا شمس الدین شمس احمد آبادی، جن کا مزار روپال کے اندر ہے، چشتی فریدی۔ آپ فریدی ہیں لیکن آپ اکثر کلام فارسی میں لکھا کرتے تھے، آپ کی کتاب بھی فارسی میں صحیح ہوئی ہے، کلام شمس الکلام کلام شمس۔ تو دونوں طرف سے وہی نظر پائی ہے۔ محب کے تخلص سے کبھی کچھ لکھ لیتا ہوں۔ بہت سال پہلے اجمیر شریف جا رہا تھا، راستے میں کچھ آمد ہوئی ایک دو شعر کی، آپ اجازت دو سرکار غریب نواز کی شان میں 2-3 شعر ٹرین میں لکھے، باقی کے گھر میں آنے کے بعد لکھے تھے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خواجہ تیرے روزے میں، خواجہ تیرے روزے میں کعبہ نظر آتا ہے، خواجہ تیرے روزے میں کعبہ نظر آتا ہے، خواجہ تیرے روزے میں کعبہ نظر آتا ہے، اور سائل کو یہاں ہر دم داتا نظر آتا ہے، سائل کو یہاں ہر دم داتا نظر آتا ہے، خواجہ تیرے روزے۔ ہم نے دیکھا سر کی آنکھوں سے کہ آقا کے مزار سے لوگ، کئی لوگ یوں چکر لگاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے لوگ طواف کرتے نظر آتے ہیں، یہ عشق اولیاء اللہ ہے۔ طواف تو کعبہ کا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، میں اس طرف آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ میں شریعت کا بھی خیال رکھوں گا اور طریقت کا بھی خیال رکھوں گا۔ ویسے تو میرے بزرگ دوستوں بہت بڑے درجے کے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت ابو حنیفہ مست قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ایک مثنوی لکھی ہے، آپ نے بھی ایک مثنوی لکھی ہے۔ آپ کے شعر میں آپ نے یہ صاف لکھا ہے، میرا پیر میرا خدا ہے۔ ارے میاں، شریعت والوں نے تو تلوار نکالی تھی، لیکن آپ کی کرامت دیکھ کے سب چپ ہو گئے۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ شعر آتا ہے کہ اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، جس وقت نظر کیجیے بتا نظر آتا ہے، جس وقت نظر کیجیے بتا نظر آتا ہے، خواجہ تیرے روزے میں۔ اور
تو جو چاہیں گے آپ نے بھی دیکھا ہے اور دیکھتے رہو گے۔ ایک روز مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ ہند الولی سلطان الہند عطا رسول اشرف اولیاء معین الدین معین بے کشاں غریب نواز ہے تو بابا امیروں کا کون؟ کیا بات ہے؟ تو یہ شہر اس کا جواب دے گا کہ وہاں امیر بھی تو فقیر بن کے آتے ہیں۔ حق خواجہ کے در پر کون امیر بن کے گیا؟ ارے اکبر جب فقیر بن کے جاتا ہو، جس کی حکومت کشمیر سے کنیا کماری تک، سندھ سے آسام تک وہ اولاد کی بھیک مانگے، تو امیر کون؟ ارے امیر میرا خواجہ ہے، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں۔ شعر عرض ہے کہ کیا شان نرالی ہے سخیوں میں تیری خواجہ، کیا شان نرالی ہے سخیوں میں تیری خواجہ، کہ خود مانگنے والوں میں راجہ نظر آتا ہے، خود مانگنے والوں میں راجہ نظر آتا ہے، خواجہ تیرے روزے میں کعبہ نظر آتا ہے، سائل کو یہاں ہردم داتا نظر آتا ہے، بے شک تیرے خواجہ سے کوئی نہ گیا خالی، بے شک تیرے خواجہ سے کوئی نہ گیا خالی، جھولی بھرے ساحل بھی آتا نظر آتا ہے، جھولی بھرے ساحل بھی آتا نظر آتا ہے۔ اور دربار خواجہ میں جو پہنچا ہے ادب سے، دربار خواجہ میں پہنچا ہے جو ادب سے، ادنا بھی ہو تو وہ اعلیٰ نظر آتا ہے، ادنا بھی ہو تو اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اور گنبد کا نظارہ میری آنکھوں میں سمایا ہے، گنبد کا نظارہ میری آنکھوں میں سمایا ہے، گویا مجھے فردوس سے اعلیٰ نظر آتا ہے، گویا مجھے فردوس سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اور آخری مقطع ہے کہ آنکھوں نے محب کی جو دیکھا ہے کہے کیسے، کیسے میں کہوں، آنکھوں نے محب کی جو دیکھا ہے کہے کیسے، خواجہ تیری صورت میں مولا نظر آتا ہے، خواجہ تیری صورت میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غریب نواز زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس فیصلہ کن آخری کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، یعنی کہ مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو۔ یہودیوں سے ایک ساتھ نہیں ہے، نصارہ سے نہیں، اہل حروف سے نہیں، کفار مشرکین سے بھی نہیں، ارے یہ منافقوں سے بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، جو اسے مانتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو مولا جس کا تیرے پر ایمان ہے، انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود
اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، ہم نے مان لیا ہے تجھے اپنا معبود مان لیا ہے، ہم تیرے سوا اور کسی کو معبود نہیں مانیں گے، نہیں مانتے۔ تیرے لیے سجدہ، تیرے لیے روزہ، تیرے لیے حج، تیرے لیے نماز، سب کچھ تیرے لیے، اور تو ہی ہم کو کہتا ہے مجھ سے ڈرو۔ آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ انسان کس سے ڈرتا ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو، یہ کیبل ہے، چالو ہے کہ بند ہے؟ چالو۔ اس کے ذریعے میری آواز آپ کی کانوں تک پہنچتی ہے۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ تار ہے۔ تار کے اندر کیا ہے؟ بجلی ہے، لائٹ ہے۔ یہ پلاسٹک کا کیبل نہ ہو اور کھلے تار کو دادا میاں پکڑ کے بتاؤ، دیکھو پہچان کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ، کیا مثال ہے۔ میں نے اس کیبل کو پہچانا ہے کہ اندر تار ہے، تار زندہ ہے، بجلی کرنٹ لائٹ چالو ہے۔ اگر کھلا تار ہوتا تو پکڑ لیتا تو ابھی آپ سب کو کہنا پڑتا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ مجھے شارٹ نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں اس کو پکڑنے سے چالو وائر ہے، پکڑنے سے مجھے شارٹ نہیں لگے گا، اس کا مجھے علم ہے، معلوم ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، اس کی مجھے معرفت ہے، پہچان ہے۔ آدمی شیر سے ڈرتا ہے، بکری سے نہیں ڈرتا۔ بکری کے کان پکڑے گا، بکری کے کان پکڑے گا، اس سے نہیں ڈرے گا۔ شیر کو تو دیکھتے ہی بھائی سفید پاجامہ پیلا ہو جاتا ہے۔ اگر جنگل میں جاؤ اور سامنے آ جاوے تو کیا ہو، سفید پاجامہ پیلا ہو جاوے نے، ہاں چھکے چھوٹ جاوے۔ ارے بھائی تو نے بکری کا کان پکڑا تھا، شیر کا کان پکڑ۔ ہم کو اس کا علم ہے، یہ وحشی جانور ہے، یہ پھاڑ کھاتا ہے، یہ ابھی میں موت کا نوالا بن جاؤں گا۔ آدمی شیر سے ڈرتا ہے، آدمی بجلی سے ڈرتا ہے، آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، آدمی بچھو سے ڈرتا ہے، جس کا اسے علم ہے، معرفت ہے، پہچانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، چور سے ڈرتا ہے، ڈاکو سے ڈرتا ہے، بڑے داداؤں سے ڈرتا ہے۔ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی طاقت کا پتہ ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا بات، ان کی شکتی کا ہمیں علم ہے، ان کی قوت کا ہمیں علم ہے، اس لیے ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کافر مجھ سے نہیں ڈریں گے، مجھے جانتے نہیں ہیں، مشرک مجھ سے نہیں ڈریں گے، مجھے جانتے نہیں ہیں، اہل حدود مجھ سے نہیں ڈریں گے، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے ایمان والو، تم مجھے پہچانتے ہو، اس لیے مجھ سے ڈرو۔ میری قوت کا پتہ ہے، میری طاقت کا پتہ ہے، میری قدرت کا پتہ ہے، مجھے سب طریقے سے آپ جانتے ہو۔ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ بہت بزرگ اور دوستو، اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارے جو اللہ سے ڈرے گا وہ بے نمازی ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ بے روزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ زکوٰۃ کھا جائے گا کہ زکوٰۃ بانٹے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ حضور کی سنت پر عمل کرے گا کہ اپنی منچائی زندگی جیے گا۔ تو اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا یعنی مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی،
اطاعت کرو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امر منکم جن کا تم پر حکم چلتا ہے ان کی اطاعت کرو، یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ میری اطاعت تم سے نہیں ہو سکے گی، میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول نے نماز پڑھی ہے، رسول کو دیکھو، ان کی طرح نماز پڑھو۔ اللہ روزے نہیں رکھتا، روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ کیسا نبی نے روزہ رکھا اس طریقے سے رکھو، نبی نے کیسے حج کی اس طریقے سے حج کرو، نبی نے کیسا عمرہ کیا اس طریقے سے عمرہ کرو۔ نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو ہم ڈرنے والے ہم کو نظر آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ مجھ سے ڈرو مطلب یہ ہے کہ نماز کا دامن پکڑو، روزے مت چھوڑو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت رکھو، غریبوں سے محبت کرو، بزرگوں کی عزت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی محفل میں بیٹھو، اور اگر بھی ڈرتے نہیں آتا، ابھی بھی نہیں سمجھے، تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے پاس چلے جاؤ، سچوں کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں بزرگوں؟ یہ سچوں کے پاس جانے کا کہتا ہے۔ 1400 سال پہلے کا فرمان ہے، آج کل کا نہیں۔ یہ نہ کہا پیر صاحب کے پاس جاؤ، مفتی صاحب کے پاس جاؤ، امام صاحب کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہا حافظ کے پاس جاؤ، قاری کے پاس جاؤ، مولوی کے پاس جاؤ، محدث کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہا، سچوں کے پاس جاؤ۔ کیوں کہ ان میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں، توجہ، ان میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ کوئی جھوٹا پیر نہ بھٹک جائے، مل نہ جائے، جھوٹے مولوی نہ مل جائے، جھوٹا امام نہ مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نام الگ الگ بیان نہیں کہے، ایک لفظ میں کہہ دیا، جس کو ڈھونڈو سچا ڈھونڈو، پیر ڈھونڈو سچا ڈھونڈو، امام ڈھونڈو سچا ڈھونڈو، مفتی ڈھونڈو سچا ڈھونڈو، عالم ڈھونڈو سچا ڈھونڈو، قاضی ڈھونڈو سچا ڈھونڈو۔ سچے کے پاس چلے جاؤ، جو سچے ہیں وہ اچھے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اور سچے کے پاس جانا ضروری ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ بزرگوں کے پاس چلے جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 چیزیں عطا فرمائی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک ہے ہمارا ظاہر، دوسرا ہے ہمارا باطن۔ ظاہر کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں، یہ جسم ہے، باڈی ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا ظاہر ہے، اور ایک ہے ہمارا باطن، وہ ہے ہماری روح۔ جسم سے تعلق ظاہر سے ہے، روح کا تعلق باطن سے ہے، نظر نہیں آتا، اسے باطن کہتے ہیں، خفیہ کہتے ہیں، گپت کہتے ہیں۔ روح کو کس نے دیکھی؟ جو ہے نظر نہیں آتی، اور اس کی طاقت، قوت، باطینی طاقت، باطینی قوت ظاہری قوت پر کتنی حاوی ہے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کو مقام ولایت سمجھ آ جائے گا، یہ سمجھ میں آ جائے گا تو غریب نواز کی شان سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہر انسان کے پاس روح ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میرے پاس روح نہیں، روح نہ ہوتی تو یہاں نہ ہوتا، قبرستان میں ہوتا۔ بزرگ اور دوستو، وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، بولو ہے کہ نہیں؟ سچ، بے شک ہے، نظر نہیں آتی۔ ارے اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر، ہمارے سامنے، ہمارے سماج میں
اس دنیا پر کچھ ایسی چیزیں بنائی ہے جس کا وجود ہے، دکھتی نہیں، نظر کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آئے گی، اس کے وجود کا آپ انکار کر ہی نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں، وہ آخر میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں، میری آواز آپ سنتے ہیں؟ میری آواز آپ سنتے ہیں؟ آپ کے کان تک ٹکراتی ہے؟ سچی کہو، نہ سنتے اتنا کہو، سن رہے ہو آواز؟ اچھا، اب میں سوال کروں، اس کا جواب دیجیے۔ میری آواز کو آپ نے دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ آواز ہے، دکھتی نہیں ہے۔ کسی کی بھی آواز کو آپ دیکھ نہیں سکتے، بغیر دیکھے بھی کہو گے کہ ایوب خان صاحب جلسے کی نظامت کر رہے ہیں، ایوب خان نہ دکھے تو کچھ نہیں، ان کی آواز کہہ رہی ہے۔ ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر دو چیزیں ایسی رکھی ہے جو دوسرے کسی سے کبھی نہیں ملتی۔ ابھی فی الحال کہہ دو گے کہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک تو ہر انسان کی آواز، گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں بھائی کی آواز الگ۔ بڑا بھائی بولتا ہے تو باپ کو خبر پڑ جائے کہ میرا بڑا بیٹا گھر میں ہے۔ کہیں دور چھوٹا بیٹا بولتا ہوگا تو کہتا کہ چھوٹا وہ گھر میں کہیں باتیں کرتا ہے، بغیر دیکھے بھی۔ ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ اچھا، سب کے چہرے پر 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، منہ ہے، چہرہ ہے، پیشانی ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے کبھی نہیں ملتا۔ کچھ تو فرق ہوتا ہے، کچھ تو فرق ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان کی اولاد، میرے بزرگوں اور دوستوں، پیدا ہوئی ہے، کبھی 2 بھائی کے چہرے سیم بالکل نہیں ملیں گے۔ تب تو آج ہر جگہ پر پاسپورٹ سائز کا فوٹو مانگا جاتا ہے، آدھار کارڈ میں بھی رکھو، پان کارڈ میں بھی رکھو، پاسپورٹ میں بھی رکھو، پہچان کے لیے، چہرے کی پہچان کے لیے۔ مولا تعالیٰ ایک تو کتنے چہرے بنائے گا اور صبح قیامت تک کے کتنے چہرے بنیں گے؟ دنیا کا کوئی آرٹسٹ، کوئی کلاکار آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو اتنے چہرے الگ الگ بنا سکے۔ یہ اتنے الگ الگ چہرے ماں کے شکم میں کس نے بنائے؟ کون سا آرٹسٹ آیا؟ یہ 9 مہینے ماں کے شکم میں ہم رہے، ہماری آواز کو اللہ نے الگ بتائی، ہمارے چہرے الگ بنائے، اندر کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، اندر کوئی مشینری نہیں ہے، کس نے بنایا؟ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، کسی نہ کسی کو بنانے والی ذات ضرور ہوتی ہے۔ بتا تیرے کو کس نے بنایا؟ بتا کس نے بنایا؟ میرے بزرگ دوستوں، تو پھر قبول کرنا پڑتا ہے کہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات کے سوا یہ کوئی نہیں ہے ہمیں بنانے والا۔ اور میرے بزرگ اور دوستوں، پھول میں خوشبو ہے، خوشبو نظر نہیں آتی، آواز نظر نہیں آتی۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، اذان جاری ہے، آپ تھوڑے قریب آ جائیے، انشاءاللہ میں مختصر کر دیتا ہوں بیان کو، حالانکہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے، لیکن وقت کے تقاضے کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ بڑی دیر سے بیٹھ رہے ہیں، دل سے بات پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی ہم سامنے بیٹھے تھے، باہر صاحب کو ایک بھائی کٹورے میں نیاز لے کے آئے کہ بابا چکو نا، تیکھی ہے، میٹھی ہے، کھاری، یہ ٹیسٹ کرانے کیوں لائے؟
کھچڑا دکھا پر ٹیسٹ نہ دکھا. جب منہ پہ رکھا تب پتہ چلا کہ چلے گا نمک بھی برابر ہے، مرچ بھی برابر ہے. کسی نے ٹیسٹ کو، ذائقے کو، سواد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو بتا دے، اور ذائقہ ہے یا نہیں انکار کرتے. خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، پھول ہے، خوشبو ہے، انکار نہیں. ذائقہ ہے، انکار نہیں. آواز ہے، انکار نہیں. دکھتی نہیں ہے. اس طریقے سے واحد لا شریک کی ذات ہمارے اندر روح ہے، روح ہے، اور اس کی طاقت کا کیا مقام ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت نہیں ہے میرے دوستوں. اذان ہو رہی ہے. درود پاک پڑھیں. بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے رجب المرجب. اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان حالانکہ ہر مہینے اللہ کے ہیں، ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے، لیکن خصوصی نسبت بتائی. اس مبارک مہینے میں ایک بہت بڑی مبارک رات آتی ہے. ویسے 3 بڑی مبارک راتیں ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کے اس سے ہم سرکار خواجہ غریب نواز کا ذکر منانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. غوث پاک کی تاریخ ہے. یہ مجمع جیسا ویسا مت سمجھو، یہ محفل جیسی ویسی نہیں ہے، اور ذکر غریب نواز ہے. تاریخ غریب نواز سے نسبت غوث اعظم سے رکھتی ہے، مہینہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے. تو اللہ کا بھی مہینہ ہے اور اللہ والوں کا بھی مہینہ ہے. بڑے بڑے گجرات کے شہنشاہ حضرت سید محمود صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نسبت سے وطن سے آپ بخاری ہیں، اولاد سے آپ حسینی ہیں، اور طریقت میں آپ قادری ہیں. اسی لیے تو آپ کی 11ویں شریف بڑی دھام دھوم سے ہر سال منائی جاتی ہے. وہاں بڑھیا شریف کے اندر میرے بزرگوں اور دوستوں غریب نواز پیدائشی غریب نواز ہے. یہاں آ کر نہیں، جب ماں کے پیٹ سے تھے تب سے غریب نواز ہے. آپ اپنی امی کا دودھ پی رہے ہیں، آپ کے منہ میں ماں کی چھاتی لگی ہوئی ہے. ایک عورت بے چین اور بے قرار روتا ہوا، چلاتا ہوا، بلبلاتا ہوا بچے کو لے کر حاضر ہوتی ہے آپ کی والدہ کے پاس، اور عرض کرتی ہے اے ماں صاحب میرے پر رحم کیجئے، میرے پر کرم کیجئے، کچھ علاج کیجئے، دعا فرمائیے. میری چھاتی کا دودھ سوکھ گیا ہے، میری چھاتی کا دودھ سوکھ گیا ہے، میرا بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ بھوکا رہتا ہے اس لیے رویا کرتا ہے. ہو سکتا ہے اگر اس کا علاج نہ ہوا میرا بچہ کہیں دم نہ توڑ دے. آپ کے پاس ایک امید لے کر آئی ہوں. عورت کی فریاد ننھے منھے دودھ پیتے معین الدین نے سن لی، سنی، اور اپنی اماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا، منہ ہٹا دیا، اور آنکھیں اماں کی نظروں سے نظریں لگائی. ننھے سے شیر خوار معین الدین چشتی نے اپنی اماں کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے کہا اماں آنے والا بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس وقت میرے حصے کا دودھ اب آپ اسے پلا دیں. اس کی اماں نے کہا میں علاج تو کرتی ہوں، لا لا تیرا بچہ بھوکا ہے، آج میرے در پر آیا ہے تو میں اپنا دودھ پلا دیتی ہوں، آنے والا بچہ بھی کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. آپ نے دوسری چھاتی کا جس پر حق ہے معین الدین چشتی کا، انہوں نے آنے والے بچے کو دودھ پلایا. جب بچہ سیراب ہو گیا مسکرانے لگا، ادھر خواجہ مسکرانے لگے، ادھر خواجہ مسکرانے لگے. 5 سال کے ہیں خواجہ، نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، نیا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. راستے میں ایک چھوٹا سا لڑکا فقیر الحال، پھٹیلے پرانے کپڑے، آنکھوں سے اندھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، سب نئے نئے لباس پہن کر خوشیاں مناتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. خواجہ کی نظریں پڑی، ارے بھائی خواجہ کی جس پر نظر پڑے، ہمارے خواجہ 5 سال کے ہیں،
5 سال کے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، اندھا ہے۔ اسے کہا چل میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے گھر پہ لائے، اپنا نیا لباس اتارا، اپنے پرانے کپڑے پہن لے، نئے لباس اس آنے والے اندھے غریب فقیر بچے کو پلا دیے، اور پھر کہا کہ اب چل عیدگاہ۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ غریب نواز انڈیا میں آ کر غریب نواز نہیں ہے، غریب نواز پیدائشی غریب نواز ہے۔ ان کے پاس پیدائشی غریب نواز کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اور بھی بہت سے مبلغ دین کی تبلیغ کے لیے آئے، سب کو مدینے سے مدینے والے نے بھیجا ہے، لیکن کسی کو گجرات کا حوالہ دیا، کسی کو مہاراشٹر کا حوالہ دیا، کسی کو سندھ میں بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، کہیں کسی کو کہیں بھیجا۔ معین الدین کو پورے ہند کے لیے کسی کو غوث بنا کے بھیجا، کسی کو قطب بنا کے بھیجا، کسی کو ابدال کا درجہ دیا، کسی کو قلندر بنا کے بھیجا۔ میرے بزرگ دوستو، غریب نواز سے پہلے بھی کئی بزرگان دین اس دھرتی پر آئے ہیں، اور مدینے سے جب تک کہ پرمیشن نہیں ملتی کوئی یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گجرات کی سرزمین، جبکہ پاٹن گجرات کی راجدھانی تھی، غریب نواز سے 100 سال پہلے میرے جد اعلیٰ سلطان حاجی ہود راجہ کرن سولنکی کے زمانے میں آئے، اور وہیں سے مدینے سے حکم دیا، ایک ہی بیٹھک میں 2000 رجپوت کے لشکر کو کلمہ پڑھایا۔ یہ کون ہے؟ سلطان ہند غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں خواجہ عثمان ہارونی، ان کے پیر و مرشد ہے خواجہ حاجی شریف زندنی، ان کے پیر و مرشد ہے خواجہ قطب الدین مودود چشتی، ان کے پیر و مرشد ہے خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی۔ سلطان حاجی ہود بھی اسی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ابو یوسف ناصر الدین کے آپ مرید اور خلیفہ ہیں۔ یہاں بھی جب بنیاد پڑی تو میرے بزرگ اور دوستوں سلسلے چشتیہ کے بزرگوں سے پڑی ہے، اور آپ کے صاحبزادے ابو الفتح سید اسماعیل کی شادی جیلان ہوئی، ان کا رشتہ غوث اعظم سے ہوا، آپ کو غوث اعظم سے خلافت ملی، تو آج تک کے ہم اور ان کی اولاد قادری سے مشہور ہے۔ بزرگ اور دوستو، جب جس بزرگ سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ جماعت، وہ لوگ، وہ مرید، وہ خلیفہ ان کے جیسا ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، آپ اولاد میں تو حسینی ہیں، لیکن ابو یوسف سے نسبت ہوئی تو آپ چشتی ہو گئے۔ آپ کے بیٹے اسماعیل اولاد میں حسینی ہے، ان کی اولاد ہے، لیکن جب نسبت غوث اعظم سے ہوئی تو وہ قادری ہو جاتے ہیں۔ یہاں چشتی بھی بیٹھے ہیں اور قادری بھی بیٹھے ہیں، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آخری بات نہ کہوں تو میں محروم رہ جاؤں گا، مولا علی کا ذکر نہ ہو تو کچھ نہیں۔ ارے میں یہ کہوں گا کہ جو علی کا نہیں وہ کہیں کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ کہیں کا نہیں۔ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء آئے، کوئی ماں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی نانا کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی دادا کے گھر میں پیدا ہوا، اور ہمارے اکثر بچے ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی نانا کے گھر، کوئی ماموں کے گھر، کوئی جنگل میں، کوئی محل میں، کوئی کہاں، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہوا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس فضیلت کے اندر میں کہوں گا آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کے علی کی اس فضیلت کو، علی کے اس ریکارڈ کو کوئی نہ توڑ سکا ہے، نہ توڑ سکے گا۔ علی ملے تو خدا کے گھر سے ملے، اور خدا ملا تو علی کے گھر سے ملا۔ علی ملے تو خدا کے گھر سے ملے، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ۔
میرے گھر میرا بچہ پیدا ہوتا ہے، میں کہوں گا کہ میرے گھر بیٹا آیا، میرے گھر پوتا آیا، آپ کہو گے کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا، یہ کہیں گے کہ میرے گھر پیدا ہوا ہے، خان صاحب کے گھر پہ کہیں گے خان صاحب کے گھر پیدا ہوا، سید صاحب کے گھر پیدا ہوا، قاضی صاحب کے گھر پیدا ہوا، ملک صاحب کے گھر پیدا ہوا، ان کے گھر پیدا ہوا، وہ ان کا بچہ کہلائے گا۔ جس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، میں کہوں گا میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بھائی میرے گھر سے نسبت ہے، میرے گھر سے نسبت ہے۔ بتاؤ علی کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی عالیت والے کو علی کہتے ہیں۔ علی سے اونچا کون؟ نبی کے سوا کوئی نہیں، نبی کے سوا کوئی نہیں۔ ارے جس کا چہرہ دیکھ لینا عبادت ہو، اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ سخاوت میں علی ہے، شجاعت میں علی ہے، عبادت میں علی ہے، اور خلافت میں علی ہے، امامت میں علی ہے، ولایت میں علی ہے۔ بتاؤ ایسا کون سا مقام ہے، ایسی کیسی محفل ہے، ایسا کون سا درجہ ہے جہاں علی نہیں؟ صحابی میں علی ہے، خلیفاؤں میں علی ہے، بدر میں علی ہے، احد میں علی ہے، ہجرت میں علی ہے، مہاجر میں علی ہے، مکے میں علی ہے، مدینے میں علی ہے، اور کعبے میں پیدا ہوئے سیدوں کے دادا علی ہیں، حسنین کے بابا علی ہیں، فاطمہ کے شوہر علی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے داماد علی ہیں۔ علی کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے مجھے کبھی وقت دینا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا کا بیٹا، تب تو کفر ہو جائے گا، لیکن مقام علی سمجھو، مقام علی سمجھو۔ بزرگ اور دوستو، 3 دن تک کے ماں کا دودھ نہ پیا، 3 دن تک کے آنکھیں نہ کھلی، تیسرے دن اللہ کے رسول کو یہ مبارک خبر پہنچی کہ میری چچی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ مشرکوں اور کافروں نے مکے کے اندر ایک افواہ پھیلا دی، دیکھو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو اندھا پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتا، بچہ اندھا پیدا ہوا ہے، ماں کا دودھ نہیں پیتا، بے چین ہے۔ کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے ایسی ہوا پھیلا دی۔ حضور کو جب خبر پہنچی، قربان جائیے علی کی شان پر، حضور کو جب خبر پہنچی، حضور پہنچے، کہا لاؤ لاؤ میرا بھائی کہاں ہے؟ اس وقت رشتہ بھائی کا تھا، حقیقی چچا زاد بھائی ہے۔ آپ نے گود میں لیے، اور علی کے چہرے سے رسول پاک نے اپنا چہرہ ملایا، اپنی آنکھیں علی کی آنکھوں سے لگی، علی نے آنکھیں کھول دی۔ میاں علی کا آنا بھی نرالا ہے، علی کا جانا بھی نرالا ہے۔ آئے تو بھی خدا کے گھر میں، شہید ہوئے کوفے کی جامع مسجد میں، گئے تو خدا کے گھر سے گئے، آئے تو خدا کے گھر سے آئے، اور کعبے میں پیدا ہوئے۔ آنکھیں نہ کھولی، آنکھیں کھولی ہوتی تو کعبہ کی چھت دیکھ لیتے، کعبے کی دیواریں دیکھ لیتے، ماں کا چہرہ دیکھتے، باپ کا دیکھتے، نانا کا دیکھتے، دادا کا دیکھتے۔ نہیں نہیں، علی وہ علی ہے کہ آتے ہی صحابی رسول ہے، سبحان اللہ، آتے ہی نبی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، کہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ میں کسی کو نہیں دیکھوں گا، جاؤں گا تو دیدار مصطفیٰ کروں گا، کہ جس نے نبی کے کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اس لیے تو صحابی کا مرتبہ سب سے اونچا اور افضل و اعلیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے علی کا منہ کھلا اور اپنی زبان علی کے منہ میں رکھی۔ فیضان نبوت، فیضان ولایت، فیضان خلافت، سارے خفیہ راز کا خزانہ آقا نے ایک ہی لعاب کے اندر علی کو عطا کر دیا۔ یہ علی کی شان ہے۔ اسی علی کے بیٹے کا نام سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان ہے، صاحب مردہ شیر یلدا قوت پروردگار، لا فتح الا علیہ، شیخ الا ذوالفقار۔